جو آپ کے مینٹرز ہوتے ہیں یا جو آپ کے جن لوگوں کو آپ آئیڈیل کے طور پر دیکھنا شروع کرتے ہیں, زیادہ تر وہ لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کی زندگیوں پہ کوئی امپیکٹ لا سکیں. جو ٹرو عزت آتی ہے وہ سرزی کہ جب کسی شخص کی بات ہمارے دل پر آ کر اثر کرتی ہے. آپ کا اپنا برانڈ اور آپ کی کمپنی کا برانڈ دونوں ایک ساتھ گرو کریں. اگر کمپنی کا برانڈ زیادہ گرو کر رہا ہے اور آپ کا تو وہ بھی درست نہیں ہے, اور اگر آپ کا برانڈ زیادہ گرو کر رہا ہے اور کمپنی کا نہیں تو وہ بھی درست نہیں ہے. سکسیس از وٹ کمز فرام یور ہارٹ. آپ کا دل مطمئن ہو اور آپ کا دل آپ کو کہے کہ یار آپ نے وہ اچیو کر لیا جو آج آپ نے اپنے بچپن میں سوچا تھا, اپنے مڈل کیریئر میں یا لائف میں سوچا تھا. اور اٹس ناٹ اباؤٹ دا کیریئر اٹ سیلف. اگر کسی بندے کی یہ خوبصورت شکریہ, ایک کسی کی خوبصورت اسمائل آپ کی اور کسی کی آنکھوں کا ایک خوبصورت انداز آپ کو یہ بتا دیتا ہے کہ یار یو ہیو اچیوڈ وٹ یو وانٹیڈ ٹو اچیو ان لائف, اینڈ دیٹس وٹ آئی کال اے سکسیس. یہ ڈیزگنیشنز, یہ نام, یہ گاڑی, یہ گھر, یہ آپ کی سکسیس کو ڈیفائن نہیں کرتا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. السلام علیکم جی, دس از کنول مسرور فرام سی ایکس او گلوبل فورم. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم ایک بڑی امیزنگ سی ایکس او پوڈ کاسٹ کرتے ہیں ایوری ویک, اور ہمارے ساتھ بڑے ہی ہمیشہ امیزنگ گیسٹ آ رہے ہوتے ہیں. آج ہمارے ایک بہت اچھے دوست اور ون آف دا پرومیننٹ پرسنالٹی ان پاکستان بزنس ایکو سسٹم, ثاقب احمد صاحب, جو کہ کنٹری مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں SAP کے. از امیزنگ پرسنالٹی. انشاءاللہ آج ان سے گپ شپ لگاتے ہیں. سر السلام علیکم. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ سر؟ اللہ کا شکر. ٹھیک ٹھاک سر. تھینک یو سو مچ فار کمنگ جی. آج آپ نے جوائن کیا تو بہت شکریہ آپ کے آنے کا. ہم ڈفرینٹ گیسٹ کو بلاتے ہیں اور یہاں پہ ہم بڑی کینڈیڈ ڈسکشن کرتے ہیں, تو آج بھی آپ کے ساتھ انشاءاللہ ہم لمبی گپ شپ لگائیں گے. سو فرسٹ آف آل میں چاہوں گا آپ کا جو ایک جرنی تھا, آپ کا جو بیک گراؤنڈ, آپ نے جیسے کہا کہ آپ لاہور میں پیدا ہوئے آئی گیس, تو کیا یہ جرنی رہا؟ آپ نے ایجوکیشن, پھر آپ نے ایک صدارتی تمغہ بھی لیا ہے, پھر جاننا چاہیں گے, بتائیں پلیز. اچھا جی, whenever somebody asks me to define the journey, تو میں سب سے پہلے اس کو یہاں سے اسٹارٹ کرتا ہوں. آئی ایم جسٹ دا نیکسٹ ڈور گائے. میں وہ محلے کا نیکسٹ ڈور نیبر ہوں جس کے ساتھ آپ نے کرکٹ کھیلی ہے, جس کے ساتھ آپ نے لوگوں کو تنگ کیا ہے, جس کے ساتھ آپ نے خواب دیکھے ہیں, جس کے ساتھ آپ نے چل کر کرکٹ کھیلی ہے گلی محلے کے اندر, اور ان تمام چیزوں کو جو کہ ایک نارمل پاکستانی گھرانے کے اندر ہم چلتے ہوئے دیکھتے ہیں. دیٹس سو آئی بلانگ ٹو دیٹ کیٹر. آئی بلانگ فرام لاہور. آئی اسٹارٹیڈ مائی جرنی بیک ان لاہور. My parents were both scientific officers تھے. They both were principal officers overall in the Pakistan PCSA laboratories کے اندر. تو گھر میں پڑھائی کا رجحان, کیونکہ دونوں پیرنٹس جو ہے وہ PhD سے, تو پڑھائی کا رجحان بہت زیادہ ہوتا تھا. I being the eldest son, so I have one brother and sister more. So I was more the guy who was going along in the journey of first in the school. I belong from Rural Public School Lahore. پڑھائی کا پریشر تھا گھر سے؟ پڑھائی کا پریشر, پازیٹیو پریشر تھا. تو شروع سے ہی پیرنٹس کی گائیڈنس کے ساتھ تو کچھ بورڈ میں پوزیشنیں بھی آتی رہتی تھیں, جس کی وجہ سے اوور آل پڑھائی والا سلسلہ چلتا رہا ساتھ ساتھ. بٹ دا گیم فار می اسٹارٹیڈ چینجنگ فرام کلاس 6 when I joined scouting. Okay. So I scouting and then I went to with all the different scout events to different events all across in the hills and اور ان سب چیزوں کو سیکھنا. Then in the class 7th I started debating. اور دس پرانے زمانے میں جو جس طرح سے تقریر کیا کرتے تھے اور مقرری کا ایک شوق تھا, تو بالکل بچپن میں وہ شروع کر دیا. آپ کے اردو ایکسنٹ سے ابھی بھی لگ رہا ہے کہ یو آر اے گڈ ڈیبیٹ, ماشاء اللہ. وہ اردو یہاں پہ نا پاکستان میں آج کل بہت کم, ہم سم ہاؤ انگریزی زبان بولنے میں بہت زیادہ اپنے آپ کو پراؤڈ محسوس کرتے ہیں, لیکن جو شائستگی اور جو خوبصورتی اردو زبان کے ساتھ ہم لوگ وابستہ رکھتے ہیں وہ بہت کم آج کل سمجھی جاتی ہے. ایسے ہی ہے. تو کیریئر کو آگے چلتے ہوئے پھر اس کے بعد اسپورٹس کا بہت زیادہ شوق تھا. اچھا. تو ہاکی اور کرکٹ دونوں میں بہت زیادہ شوق تھا. تو اسکول کے دور کے اندر ہاکی کے اندر پاکستان کے انڈر 16 کے اندر سلیکشن بھی ہوئی تھی. ویری نائس. لیکن وہ آگے لے جا کر کہا کہ پڑھائی کی طرف زیادہ دیں, تو اس کی طرف زیادہ آگے نہیں چل سکا. I was part of a lot of quiz societies as well in the school. I was also part بہت سے قائد اعظم کے پاکستان سے متعلق بہت سی چیزوں میں جو سوسائٹیز بنتی ہیں ان کا بھی حصہ رہا. تو پڑھائی کے ساتھ ساتھ ان تمام چیزوں کے اندر حصہ لینے کی وجہ سے بہت سی نئی انفارمیشنس اس دور کے اندر میڈیا یا سوشل میڈیا کی تو پریزنس موجود نہیں تھی. انفارمیشن آپ کی ایک اخبار سے آ رہی ہوتی تھی, تو میجورٹی آف دا گفتگو میری ان روزمرہ لوگوں کے اوپر جو میرے اپنے ایکسپیرینسز اور واقعات کے تھے اس کے اوپر چل رہا ہوتا تھا.
ڈویل پبلک اسکول سے لاہور کا بہت بڑا آئیکن گورنمنٹ کالج لاہور تھا, وہاں ایک خواب تھا کہ اس کے پری انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ میں داخلہ ملے, تو وہ بھی اللہ کا شکر ہے وہاں پہ داخلہ ہوا. تو ڈیڈ دا انجینئرنگ فرام دیئر. اور پھر لاہوری ہونے کے ناطے ایک انجینئر کی اگلی خواہش ہوتی ہے کہ وہ یو ای ٹی لاہور کے اندر الیکٹریکل انجینئرنگ میں داخلہ مل جائے. تو وہ بھی الحمد للہ کچھ پوزیشن بورڈ کی وجہ سے وہ بھی ادھر داخلہ مل گیا. تو جرنی لینڈیڈ می ان یو ای ٹی لاہور. اوکے. اچھا, یہاں تک آ کر تو میں بہت زیادہ پڑھائی میں بہت زیادہ تھا. یہاں آ کر میں نے اور بہت سی چیزوں کے اوپر, خاص طور پر ڈبیٹس کے اوپر بہت زیادہ زور دینا شروع کیا. اچھا, اس کی وجہ سے انفارمیشن سیل بہت زیادہ بڑھنا شروع ہوا, بہت زیادہ نالج, کمیونیکیشن اسکل, پڑھنے کا طریقہ, لوگوں کے ساتھ بات کرنے کا, نالج کے ذریعے کسی آرگومنٹ کو کنوے کرنے کا طریقہ, اس نے بہت ہیلپ کی. سو بائی دا ٹائم آئی کمپلیٹڈ مائی انجینئرنگ, I was also being president of the UET Debating Society. I was also one of the key members of the Government College Lahore Debating Society. I was the president of the Dual Public School Debating Society. And eventually, when I finished the university, I was awarded Azaz-e-Sabqat by the President of Pakistan, جو کہ 23 مارچ وغیرہ کو دیا کرتے ہیں. So I was awarded that one at that very point of time back in 99. تو دیٹ واز دا فرسٹ فیز. بس اس ساری چیز کے اندر میری کرکٹ کے ساتھ محبت اور ہاکی کے ساتھ محبت اور اسپورٹس کے ساتھ محبت اور اس کی ایگزیکیوشن ساتھ ساتھ بہت ریگولر انداز سے چلتی رہی. تو اگر میں آپ جب کہتے ہیں کہ اپنی جرنی کو بیان کریں, تو میں جرنی کو بیان کرنے میں ہاں ایک ایجوکیشن بہت امپورٹنٹ رول ادا کیا مجھے اپنے مائل اسٹون تک پہنچانے کے لیے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ باقی سب چیزیں انہوں نے میری شخصیت کو پرکھنے میں, سمجھنے میں, لوگوں کی اور ایک دوسرے کی انوائرمنٹ کو کس انداز سے ڈیل کرنے میں بہت ایک اہم رول ادا کیا. بعض اوقات ایک کی میسیج یہ ہوگا کہ بعض اوقات ہم صرف پڑھائی کی طرف بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے گریڈز ہمیں ان مائل اسٹون تک پہنچا دیتے ہیں جن کے ہم نے خواب دیکھے تھے. ایسے ہی ہے. لیکن ان کے ساتھ ساتھ جب تک یہ باقی چیزیں آپ کی پرسنالٹی کا پارٹ نہیں بنیں گی, تو جب زندگی کی دوڑ جو کہ میری یونیورسٹی کے بعد شروع ہوئی, تو اس کے لیے آپ تیار نہیں ہو پائیں گے. سو وہ پہلی جرنی کا پورشن میرا بہت اچھے طریقے سے میرے والدین کی سپورٹ کے ساتھ, اوور آل ان تمام ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کے ساتھ مجھے اس جگہ پر لے آیا کہ میں اب اس کیا اسے کہتے ہیں کارپوریٹ لائف کی ریڈینس کے لیے تیار ہو چکا تھا. تو مطلب آپ جب ارلی اسٹیج میں تھے, آئی ایم شیور کہ جب آپ گلی میں محلے کی آپ نے کرکٹ بھی کھیلی ہے, تو موسٹ پرابلی آپ شرارتی بھی رہے ہوں گے اچھے خاصے. مجھے یہ بتائیں, اس وقت آپ کوئی ذہن میں تھا کہ آپ نے کوئی بڑا آدمی بننا ہے, یا وہ کیا تھا آپ کے ذہن میں, کوئی خواب چلتے تھے؟ سو ہوتا ہے نا زیادہ تر عموماً کے لوگ کچھ پلان کر کے بیٹھے ہوتے ہیں, اور اسپیشلی میں نے یہ دیکھا بچپن میں ہی کچھ دماغ کے اندر چل رہا ہوتا ہے. لیکن جب بھی کوئی بچہ بڑا ہو رہا ہوتا ہے نا, تو اس کی ڈریمز اور خواب ہوتے ہیں, ہر بچے کے خواب ہوتے ہیں. اچھا, وہ زیادہ تر خواب وہ اپنے پیرنٹس کو دیکھ کے دیکھنا شروع کرتا ہے, اپنے ارد گرد انوائرمنٹ کے اندر دیکھ کے کرنا شروع کرتا ہے. اور کچھ چیزیں جس دور کی میں بات کر رہا ہوں, اینڈ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ 1980s اینڈ 90s, اس دور کے اندر کوئی میڈیا کا اتنا زیادہ اسٹرانگ رول نہیں ہوتا تھا کہ وہ خواب آپ کے ان چیزوں سے باہر چلے جائیں. تو وہ ایک خواب جو کہ ایک پاکستانی ایک سوسائٹی کی ایک نارمل گھر کی ایک بچے کا خواب ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے کہ چار ایک اچھی سی جاب مل جائے, اس کے بعد ایک اچھی سی گاڑی مل جائے, اس کے بعد ایک اچھا سا جب فیملی لائف شروع ہوئے ایک اچھا سا ہم گھر بنا سکیں. تو خواب اسی طرح شروع ہوئے. اچھا, ان خوابوں کو تکمیل کرنے کے لیے پھر یہ آیا, کیونکہ انجینئرنگ سے تعلق تھا, تو پھر آپ یہ سوچتے ہیں کہ اچھا یار یہ انجینئرنگ کے اندر پاکستان کے اندر اچھی کون سی کمپنیز ہیں. تو اس دور کے اندر سیمنز پاکستان کی ایک بڑی انجینئرنگ کمپنی کے نام کے حوالے سے جانی جاتی تھی. تو ایک خواب یہ تھا کہ یار یہ انجینئرنگ ختم ہو تو ہمیں کسی طرح سیمنز میں جاب مل جائے. تو مائل اسٹون سارے کے سارے وہ ان سوسائٹی کے ان تمام مائل اسٹونس کے ساتھ مل کر بنے ہوتے ہیں جن کے ہم آہستہ آہستہ خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ یونیورسٹی کے دور کے اندر ہم ایک موٹر سائیکل پر گھر سے یونیورسٹی جایا کرتے تھے, تو کچھ حضرات گاڑی پہ آیا کرتے تھے. تو ایک خواب یہ تھا کہ یار اللہ میاں جتنی جلدی ہمیں موقع مل سکے ہمیں گاڑی پہ مل جائے. اچھا, پھر جب گاڑی آنے کا موقع آتا پھر آتا ہے یار یہ والی نہیں, یہ والی چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر کچھ مینٹرز تھے, کچھ لوگ تھے جن کو ہم سنتے تھے. تو دل کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس جگہ پر پہنچا دینا کہ ہم بھی کوئی اخلاق کی بات, کوئی اچھی بات کہہ سکیں اور ہمیں یہ سمجھ آ سکے جس سے لوگوں کی زندگیوں پہ کوئی مناسب اثر ہو سکے. جو آپ کے مینٹرز ہوتے ہیں یا جو آپ کے جن لوگوں کو آپ آئیڈیل کے طور پر دیکھنا شروع کرتے ہیں, زیادہ تر وہ لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کی زندگیوں پہ کوئی امپیکٹ لا سکیں,
کوئی بہت ہی شخص جو اس کا بہت زیادہ پیسے ہوں تو وہ اپنی جگہ پر ایک مشہور آدمی بن جاتا ہے, یا کوئی میڈیا کے اندر ہو کوئی مشہور آدمی بن جاتا ہے. لیکن جو ٹرو عزت آتی ہے وہ سرزی کہ جب کسی شخص کی بات ہمارے دل پر آ کر اثر کرتی ہے, یا ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ ہماری زندگی کے اندر کوئی امپیکٹ چینج ہونے لگا ہے, تو آئی تھنک وہ خواب ان لوگوں کو دیکھ کر زندگی کے اندر چلتے تھے کہ یار کچھ اس طرح کے لوگوں کے ساتھ ہمارا زندگی ہم اس طرح کے بن سکیں. تو وہ خواب بالکل ہم نے اسی طرح دیکھنا شروع کیے. یونیورسٹی کے بعد اللہ تعالیٰ نے پہلا خواب پورا کیا کہ ہمیں سیمنز میں جاب مل گئی. تو وہ کیا بائی لک تھا یا فلو تھا, یا یو نو دیٹ کہ جی میں یہاں جا رہا ہوں مجھے یہ کرنا ہے؟ اچھا, یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ سوال ہے. اچھا, ہم سب محنت کرتے ہیں, میرے ساتھ سب لوگ مل کر محنت کرتے ہیں. آئی تھنک محنت ہمیں خاص جگہ تک لے جاتی ہے, اس کے آگے کچھ لک اور کچھ ماں باپ کی دعائیں جو سب کے ماں باپ کر رہے ہوتے ہیں, ان کا اثر ہوتا ہے. تو ہم نے بالکل اسی طرح, مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ سیمنز کی باہر ریسیپشن پہ بیٹھی ہوئی خاتون کو اپنا سی وی دیا تھا. اچھا, کہ یار یہ اندر کسی HR ڈپارٹمنٹ والے کو دے دیجیے گا. دیٹ واز, یہی ایک راستہ تھا. اور اس کے تقریباً 1 مہینے بعد ہمیں کال آئی کہ یار آپ کا ایک انٹرویو ہے. وہ انٹرویو کے اندر اچھا لگا ان کو, تو ایک بڑی انٹرسٹنگ انہوں نے امیڈیٹلی اس پہ کہا. اس ٹائم ایک نئی ٹیکنالوجی آ رہی تھی انٹیلیجنٹ نیٹورکس کے نام سے. اچھا, اور پاکستان کے اندر اس کو کرنے والے لوگ کم تھے, یا جنہوں نے پروگرامنگ اس دور کے اندر اتنی کی ہو. تو مجھے امیڈیٹلی سیمنز کی طرف سے جرمنی بھیج دیا گیا فار ٹریننگ اور اس نئی ٹیکنالوجی کو سیکھنے کے لیے. تو میں نے اپنے کیریئر کے پہلے 2 سال یہاں پر, تھوڑا لک کا کمال زیادہ ہے, آپ کی محنت آپ کو سیمنز کے پلیٹ فارم تک تو لے آئی, لیکن ایک دم اس طرح جرمنی میں باہر جا کے ٹریننگ کرنا اور نئی ٹیکنالوجی کو سیکھنا, آئی تھنک اس میں ایک لک کا اینگل موجود ہے. میں نے 2 سال جرمنی میں اس نئی ٹیکنالوجی کے اوپر کام کیا. اچھا, آئی لیوڈ ان جرمنی, اسپین. اس کے بعد میں پاکستان واپس آیا, اور واپس آنے کے بعد یہاں پر میں نے اس ٹیکنالوجی کو سیمنز کے اندر اس ٹیم کو ڈیولپ کرنا شروع کیا تاکہ وہ ٹیکنالوجی پاکستان میں لائی جا سکے. اور ہم نے سیمنز کے ساتھ اس چیز کو آگے بڑھانا شروع کیا. تب تک میں بڑا سروسز کا بندہ تھا. اچھا, یہ بڑی انٹرسٹنگ, جو لوگ کارپوریٹ کے اندر موجود ہیں وہ اس سروسز اور سیلز کی جنگ کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں. بالکل ایسے ہی. جو سروسز والا بندہ, جو آپ کا پروگرامر ہے, جو آپ کا پروجیکٹ ڈائریکٹر ہے, جو آپ کا پروجیکٹ مینیجر ہے, وہ ساری رات اپ گریڈ کرتا ہے, سسٹمز کو بہترین طریقے سے چلاتا ہے. اور میں بھی اسی طرح کیا کرتا تھا. اور میں سیلز والوں کے ساتھ بڑا جلا کٹا رہا کرتا تھا کہ وہ جی اگلے دن صبح وہ ٹائی لگا کر اور کوٹ لگا کر آتے ہیں, وہ مین CEO سے ملتے ہیں, ان سے شاباشی لیتے ہیں, ایک اچھی سی فوٹو کھنچاتے ہیں, ان کے بونسز کے اندر بھی ان کے اندر آتا ہے, اور میں اگلی رات دوبارہ پھر اسی اپ گریڈ اور اسی اپ ڈیٹ کے اندر لگا رہتا ہوں. سو آئی یوز ٹو ہیو اے ویری ٹف ٹائم ود دا سیلز ٹیم, اینڈ آئی آلسو فیلٹ آل دا ٹائم دیٹ services is the key, what I am doing. I started from programming, I started from project management, then I became the project director. So I started my career in Siemens totally in the services line. Somewhere down the road in 7-8 سال کے بعد, مجھے اچھی طرح یاد ہے, میرے ایک بڑے امپورٹنٹ مینٹر پرویز افتخار صاحب سیمنز میں ہوتے تھے. ون فائن ڈے انہوں نے میری ایک پریزنٹیشن دیکھی. اچھا, اور جو کہ میں ایک پروجیکٹ کی ڈلیوری کے بارے میں دے رہا تھا. اینڈ دا نیکسٹ ڈے ہی سیڈ کہ اس کو سیلز میں شفٹ کر دو. ہاں, اس بندے کا, اس بچے کا کیریئر جو ہے وہ سیل کی سائڈ. ویری نائس. ہی فیلٹ لائک دس, بٹ آئی تھاٹ کہ میرا کیریئر تو ختم ہو گیا ہے, کیونکہ میں تو سروسز کے اندر اس ڈائریکشن کو اس طرح دیکھ رہا تھا کہ مجھے اس طرف جانا ہے. سو 7 years down the road I was pushed into sales, which I usually never liked before in my life. I was asked to go along on that path. Okay. I started learning the traits. Again, زندگی میں دوسری لک یہاں پر کام آئی کہ اگر آپ کو یاد ہو, اس دور میں 2004-5 کے اندر بیسیکلی ٹیلینور اور وارد, یہ 2 نئے موبائل آپریٹرز آ رہے تھے. تو مجھے ناروے بھیج دیا گیا ان کی بڈنگ کے لیے. تو میں نے کو 8-10 مہینے ان کی بڈنگ میں ناروے میں گزارے, وہیں پہ سیلز کو سیکھا, وہیں پہ چیزوں کو سیکھا, اور اس کے بعد واپس آ کے اس کو دوبارہ پاکستان میں امپلیمنٹ کرنا شروع کیا. سو آئی اسٹارٹڈ مائی سیلز کیریئر سم ویئر فرام دیٹ پوائنٹ آف ٹائم وتھ سیمنز. اس سیلز کیریئر کو آگے لے کر چلتا رہا اگلے 5 سال تک. اور اس کے بعد نوکیا اور سیمنز کا مرجر ہوا, تو دین آئی واز ہیڈنگ دا ریجن فار سیلز ایز اے سیلز ڈائریکٹر فار نوکیا سیمنز نیٹورکس. اور سم ویئر 2012 میں, آفٹر مائی جرنی آف سیمنز اینڈ نوکیا سیمنز فار آلموسٹ آئی ول سے 14-15 years, آئی پازڈ. اچھا, اور وہ پاز بڑا انٹرسٹنگ تھا. وہ پاز بڑا انٹرسٹنگ یہ تھا کہ اور یہ کون سا سن تھا؟ یہ اٹس اراؤنڈ 2012. اوکے. اور وہ پاز یہ تھا کہ مجھے یہ ججمنٹ کرنی تھی کہ اس ملٹی نیشنل کمپنی کا بزنس کارڈ کے اوپر اگر کسی کا بھی نام ہوگا تو وہ 80 یا 90% وہ اچیومنٹس کر لے گا جو میں نے آج کیے ہیں. کہ یا آج میں کہ میری ویلیو ایڈیشن میرے اپنے برانڈ کی اور کمپنی کے برانڈ کی ٹوگیدر
है कि नहीं. So I started judging myself. Okay. कि क्या मुझे इस कंपनी ब्रांड नेम के साथ क्या मैं अपना ब्रांड डेवलप कर पाया हूँ. और एक बहुत बड़ी लर्निंग मैं वक्त के साथ ये कहता हूँ कि जब आप अपने कैरियर के मिडिल में हो तो आपके लिए ये जजमेंट बहुत ज़रूरी है कि आपका अपना ब्रांड और आपकी कंपनी का ब्रांड दोनों एक साथ ग्रो. Agree. अगर कंपनी का ब्रांड ज़्यादा ग्रो कर रहा है और आपका तो वो भी दुरुस्त नहीं है, और अगर आपका ब्रांड ज़्यादा ग्रो कर रहा है और कंपनी का नहीं तो वो भी दुरुस्त नहीं है. वो बैलेंस को कायम करना बहुत ज़रूरी है. सही. So I was starting judging myself in 2012 and I said कि नहीं, I need to take now a challenge. And that challenge was a difficult one because I was in the middle in my family life. The career was going fine. The global, this regional company and this multinational company was giving me the growth. All सब कुछ चल रहा था. वो जो ख्वाब देखते हैं ना आपके यार, सब सीढ़ियाँ ठीक चल रही थी और आपको अगली अपनी फ्यूचर की सीढ़ियाँ भी ठीक नजर आ रही थी. But I took a pause and I took a risk. Okay. And that risk was that I decided to leave the multinational Nokia Siemens network at that point of time. And I joined a relatively new company named Comtel, which was an IT company, जिसका पाकिस्तान में उस वक्त कोई एम्प्लॉय मौजूद नहीं था. And it was एक customer था, but it was a pure startup environment, no offers, nothing. And I joined that company. Okay. And I wanted to check about my ability that am I the person who can build up a company, who can create teams, who can get results totally from a relatively low brand and bring that brand to a level to your own brand. That was a test. That was a test of true ability. उसमें बहुत सी चीज़ें, आप जब एक कंपनी को सेटअप करना चाहते हो, जब आप कोई टीम्स बनाना चाहते हो. I continued Comtel for almost 4.5 years. From a team of 0, we ended up a team of around 40 to 50 people, offices in all 3 cities. Very nice. Multi-million-dollar deals that we closed over the period of time. And so it was a journey of almost 4.5 years. And then after 4.5 years, that was the second checkpoint in my life where I thought, यार ये जो सब कुछ बनाया है, इन लोगों की तो ग्रो ही नहीं तब तक हो पाएगी, कि ग्रोथ ही नहीं हो पाएगी अगर मैं ये जगह छोड़ूंगा नहीं. अच्छा. Because this setup that was created was all the teams was built up by me, but now there is a structure, there are people. And the only way they can grow is when they will come and take the positions that I am in. Very nice. So I decided to leave Comtel because it was now set up, it was running. I let the people, established company, and I let the people run on that front. And then I came back to the main multinational environment and I joined Oracle. Okay. I was heading the Middle East region, especially in the CDBU, जो उनका communication का business unit था. उसके अंदर multiple countries को मैं head कर रहा था. I did that for Oracle for almost 1+ years. Okay. And at that very point of time, it was just like another third luck, the twist in my story, where SAP contacted me. Okay. And they said that they would like to take me on the key position and the leading position over there. I remember when my first interview of SAP was taking place. मैंने उनसे पूछा, why would you like me on this position? अच्छा. Because हाँ मुझे SAP का इल्म है, मुझे ये भी इल्म है कि ये प्रोडक्ट क्या करता है, मुझे ERP का भी इल्म है, लेकिन I'm not an pure expert of the ERP domain. Or I'm coming from a telco background, which is one of the industries that SAP serves, but और mainly hardware में रहे आप और फिर ये एकदम से and that was a very interesting answer that I got from the other side. And that's where I say sometimes when you test yourself, you don't know where it lands up for you. And that's one of the learnings. They said that we are looking to establish the company and we are looking for a leader or a team leader who can build companies up. हमें पता है कि हम आपके साथ एक या दो बंदे एक्सपर्ट of that language खड़े कर देंगे, मगर we are looking for a person who can build a team. The one thing that I did in Comtel, we are looking for a person who can build and grow this brand name. SAP एक दुनिया का बहुत बड़ा ब्रांड नेम है, दुनिया की हर इंडस्ट्री के अंदर पाया जाता है. And I joined, and with this challenge and initiative, I think we started again SAP from that angle. And ये कौन सा year था? This is back in 2017. अच्छा 17, ठीक. And I joined almost 6.5 years back. Us time there were hardly very less people in SAP. The business was decent. But in the past 6.5 years, alhamdulillah, by the grace of God and with the team that I have, frankly, amazing set of people that I work with in SAP, we have grown the company to the next level, and the number of people, every industry, and alhamdulillah, it has become a very household brand name in Pakistan in every possible industry. So if I finish my journey that where I'm in, one of the
the key point was persistent, challenge yourself, बड़ा point. don't be okay with the status quo. Things will be looking right all the time, but again, get a new challenge, so because that's the only way you can test yourself. And the very important point, always test your limits. क्या We feel कि ये हमारी लिमिट है, but trust me, वो नहीं हमारी होती. लिमिट्स उससे बहुत ज़्यादा. हमारी हमने पोटेंशियल को limits कभी उससे बहुत एक्सप्लोर ही ज़्यादा नहीं है. सही कह रहे हम हैं. जानते ही नहीं है कि हम कितना कर सकते हैं. और वक्त के साथ मैंने ये सीखा है कि whenever that limit has been tested, we are able to not only deliver, rather we ourselves realized that we can do much more. अच्छा, ये पोटेंशियल पाकिस्तान के हर जवान के पास है. हम एक बंद गली और बाज़ इकोसिस्टम के अंदर फंस जाते हैं और हम उस चैलेंज को नहीं लेना चाहते. मैंने वो 2012 के चैलेंज की बात की. अगर करियर मल्टीनेशनल में बिल्कुल ठीक चल रहा था, अभी भी आप मजे कर रहे होते हैं. और आई टेस्टेड इट विद अ रिलेटिवली स्टार्टअप, एंड टुडे आई केम इन ओवर एज अ SAP leading position only due to the fact because I have the experience of running that journey. So I come back to your first thing. I'm that household boy sitting, a friend of all of you, whom you have, जिनके साथ आपने महल्ले के अंदर कोने में लिबर्टी के अंदर बर्गर भी खाए हैं. वो क्या कहते हैं उस दौर के अंदर, वो पेप्सी होती थी, डालों में आती थी. उन डालों के साथ हम पीछे क्रिकेट की विकेट बनाया करते थे. हाँ, बिल्कुल याद है. उस विकेट पे नाइट मैच होते थे. हमने वो क्रिकेट भी खेली है. 31 दिसंबर को महल्लेदारों के घर के लॉक्स में एल्फी लगा के भागे भी हैं. क्या बात है. और जिंदगी में वो तमाम शरारतें जो आप नॉर्मल बेल बजा के भागने वाली और ये चीज़ें वाली, ऑल दिस हैज़ बीन पार्ट ऑफ लाइफ. एंड जब सीमेंस में ज्वाइन किया था तो एक दिन आई वाज गोइंग टू सीमेंस ऑफिस, तो आई वाज इन इस्लामाबाद के अंदर. तो मैं वो जो वैगन चलती है, मैं उसके ऊपर रेंट करके जा रहा था. उस वैगन के थ्रू ऑफिस जाया करते थे. उस दौर के अंदर तो फ्लैट में रहते थे, एक छोटे से, वहीं से वैन पकड़ते थे, ऑफिस में जाते थे. तो पास जब कोई एक बड़ी गाड़ी गुजरती थी और उसमें एक यंग स्मार्ट बंदा चला रहा होता था, तो एक दिल में दुआ करते थे कि यार हमें भी कोई ज़िंदगी के अंदर मौका मिले और वी शुड बी एबल टू अचीव एंड मेक आवर पेरेंट्स प्राउड on what we have achieved. So it's a journey of every common person. Excellent. And the message is, we are not the people that get some things. गोल्डन स्पून बच्चे नहीं है जी. हाँ, ऐसा नहीं है. It's about hard work. It's about discipline. It's about luck. It's about being persistent. Luck आपको एक जगह तक पहुंचा सकती है, लेकिन वहां पर आप रिटेन कर पाते हैं या नहीं. अच्छा, मेरे ख्याल में उस लक के लिए आपको बैकग्राउंड में वो मेहनत भी रिक्वायर्ड होती है. जहाँ तक आपने वो उसके एलिजिबल भी बनना है ना, तभी तो वो लक ऑब्वियसली वो आएगी. जैसे मैं ओवरऑल आपकी जब मैं ये बात सुन रहा हूँ तो उसमें बहुत ज़्यादा एक मैं माइंड सेट देख रहा हूँ, लीडरशिप माइंड सेट का. बिकॉज होता ये है कि जब हमारे यहाँ कॉमन फिनोमेना यही है कि जब हमारे पास एक हमारी पीक आती है, जो हमें लगता है कि हमारी पीक है, तो उस वक्त हम उस पीक को एंजॉय करना स्टार्ट कर देते हैं, इंस्टेड ऑफ उस वक्त हम रीथिंक करें कि अब मेरा इवॉल्विंग प्रोसेस क्या है, अब मैं आगे कहाँ जाऊँगा. आपने बड़ी अच्छी ये बात की और आई थिंक ये बहुत बड़ी एक लर्निंग है हर किसी के लिए कि असल में वही पॉइंट होता है जहाँ पे आपने सोचना शुरू कर देना है कि मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है. बिकॉज जब आपका अमूमन यही होता है, लोगों को जब डाउनफॉल आता है, जब वो चीज़ें जाने वाली होती हैं, तब वो हाथ पाँव मारते हैं कि अच्छा यार आई वांट टू स्विच और मुझे क्या करना है. तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी है जो कि प्रॉब्ली बिल्ट इन आती है इंसान के अंदर के वो एक. ये जो आपने लीडरशिप वाली बात की ना, तो एक दफ़ा मुझे किसी टॉक में ये पूछा गया कि आपको कब पता लगा कि यार आप लीडर हो. अच्छा. तो कोई ट्रेनिंग मुश्किल सवाल था कि इसके ऊपर ये कैसे पता लगा. तो मैंने सोचना शुरू किया. अच्छा. एंड देन आई केम अप दैट I was, the leadership quality was somewhere in the class 7th and 8th. And I decided, and I start thinking on कि कैसे. So मैंने भी आपको बात किया, मेरा क्रिकेट एक पैशन है और मैं क्रिकेट बहुत शौक से खेलता हूँ, लेकिन कभी भी मैं कोई इतना बड़ा क्रिकेट का प्लेयर नहीं था. अच्छा. कि जिसकी बैटिंग भी बहुत धमाकेदार हो. और तो एक नॉर्मल पाकिस्तानी जो ऑलराउंडर जिसको हम कहते हैं, तो दोनों चीज़ें कर लेते हैं, मुनासिब कर लेते हैं. बट आई वॉज ऑलवेज टेकन एज द कैप्टन ऑफ द क्रिकेट टीम. अच्छा. So I started thinking कि मेरे में तो ना मैं बेस्ट बैट्समैन हूँ, ना मैं बेस्ट बॉलर हूँ. So why the people put me as captain? The only reason was that I was able to मोहल्ले के उन मुख्तलिफ लोगों को की पहचान करके कि इनमें क्या क्या स्किल हैं. I was able to build a team and place these people at their right positions. कि यार इसने ये बॉलिंग करानी है, इसने ये करानी है, and that was the reason that people put me over there, because I was able to get the ability of the people, understand, place them at the right place, and they said it's better to be
make him a leader because he can make the decisions at the right time depending on the ability of the people. کیا بات ہے. That was somewhere in class 7. What I'm doing today is the same thing. Okay. Nothing has changed over the More period training of hui hai. past 40 years. And because today what I do in my corporate life is to get the right talent, understand what is the best in this one, give that confidence to that talent, that this is the ability that you carry, go and explore it, and place that talent in the team at the right place. I'm doing the same thing over 40 years. Excellent. In different roles. Excellent. And that's what makes you kind of what we call today. میں بلیو کرتا ہوں سر یہ آپ کا ایک مائنڈ سیٹ کا پارٹ ہوتا ہے لیڈرشپ. ادروائز تو آپ بھلے چاہے جتنی ٹریننگز جتنے کورسز کر لیں لیڈرشپ کے ہوتا پھر بھی کچھ نہیں ہے. سو گلیڈ. اچھا وی نو کہ ایس اے پی ون آف دا پائنیئر ان ERP اور آئی تھنک بائی ٹائم ایوالو بھی کرتے رہتے ہیں چیزیں بیکاز ہر کسی کی اپنی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اینڈ کسٹمائزیشن. اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ زیادہ تر کارپوریٹس جو ہیں وہ یا وہ کمپنیز جو مے بی میں ایک لفظ کہوں گا سیٹھیا کلچر ہوتا ہے جو کہ تو وہ سیٹھیا کمپنی جو ہے وہ جب سیپ کو ڈپلوائے کرنے لگتی ہے تو وہ 6 مہینے ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں کہ جی ہمارا ڈپلائمنٹ ہو رہی ہے, اٹ ول ٹیک اے لاٹ آف ٹائم. یہ کیا پروسیس ہے, یہ اتنا کیا کوئی کیس اسٹڈی ہے, کیا چیز ہے یہ؟ اچھا یہ آپ کا سوال لگنے میں تو بہت چھوٹا ہے لیکن اس کا جواب جو ہے نا وہ بہت ڈیٹیلڈ ہے. اچھا میں اس میں ایک اور بھی ایڈ کر لوں, میں نے عموماً یہ بھی دیکھا ہے کہ کچھ کمپنیز ڈپلوائے کرنے کے بعد وہ زیادہ مشکل پروسیس میں آ جاتے ہیں یا ان کو نہیں سمجھ آ رہی ہوتی, وہ کہتے ہیں اچھا ہم نے کچھ زیادہ بڑی مچھلی نکل لی ہے پتہ نہیں کیا ہے. تو اس کو بھی آپ ایس اے پی دنیا کی بہت بڑی کمپنی ہے اور ایس اے پی کا ERP سافٹ ویئر دنیا کے نمبر 1 ERP سافٹ ویئر پہ سے مانا جاتا ہے آل اکراس دا ورلڈ. اچھا اب میں اور یہ میں بہت سی اپنی ٹاکس میں یہ بات کہتا رہا ہوں اور میں دوبارہ یہ کہتا ہوں, جب ہم کسی ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن جرنی میں جاتے ہیں, چاہے وہ اسٹیٹ کلچر کی جاتے ہیں, چاہے وہ پبلک سیکٹر کی جاتے ہیں یا بڑی ملٹی نیشنلس کے اندر جاتے ہیں, اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز ہے چینج مینجمنٹ. سافٹ ویئر سب سے آسان کام ہے, سافٹ ویئر موجود ہے, اپنے پروسیسز کو کرنا. اب اس سافٹ ویئر نے اس کمپنی کے کلچر میں آ کے لگنا ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کمپنی کے اندر امپلیمنٹ نہیں کر پائے یا وہ اس طریقے سے آؤٹ پٹ نہیں نکل سکی, سافٹ ویئر تو ساری دنیا میں سیم یوز ہو رہا ہے. وہی سافٹ ویئر امریکہ میں بھی چل رہا ہے, وہی سافٹ ویئر چائنا میں چل رہا ہے, وہی سافٹ ویئر پاکستان میں بھی چل رہا ہے. یہ سافٹ ویئر تو سیم ہے. تو کیا وجہ ہے کہ وہ ڈیولپڈ کنٹریز میں جا کے یا امریکہ یا چائنا کے اندر بہت سے طریقے سے وہ سافٹ ویئر امپلیمنٹ ہے اور پاکستان میں آ کے بعض کا ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم وہ ریزرو نہیں ہو سکے. صحیح. اٹس دا پیپل, اٹس اباؤٹ دا چینج مینجمنٹ, اٹس اباؤٹ. اچھا اس میں بھی تھوڑا سے بات کرتے ہیں. یہ جو لفظ ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کی جرنی ہے نا, صحیح, اچھا یہ لفظ بہت بڑا ہے. اچھا لوگ بعض اوقات یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کام جو پہلے ہم کھاتوں میں کرتے تھے وہ اگر ہم اس کو کمپیوٹر میں لے آئیں گے تو ہم ڈیجیٹلی ٹرانسفارم ہو گئے. اچھا کووڈ میں تو یہ بھی تھا کہ جن کمپنیز نے زوم کو اڈاپٹ کر لیا تو کہتے تھے جی ہاں زبردست جی ہم تو ڈیجیٹل ٹرانسفارم ہو گئے. ایگزیکٹلی. تو کرنٹلی اسپیکنگ پہلے تو یہ والی چیز آتی تھی, لوگ اپنے کام کرنے کے طریقے کو بدلنا نہیں چاہتے تھے. وہ اپنی وہ انٹری جو وہ جس انداز سے بزنس کی کر رہے ہیں, بجائے اس کے وہ کھاتے میں لکھنے کو اگر کمپیوٹر میں انٹری ڈال دیتے تھے تو اس کو کہتے تھے کہ جی ہم ڈیجیٹلی ٹرانسفارم ہو گئے ہیں. صحیح. اور اس کی وجہ سے وہ رزلٹ اچیو نہیں ہوتے تھے. ایس اے پی کیا کرتا ہے کہ ایس اے پی آپ کو اوور آل ورلڈ کی بیسٹ پریکٹسز کے متعلق بتاتا ہے. اچھا. وہ آ کے یہ بتاتا ہے کہ مثال کے طور پر ریٹیل کی ایک کمپنی دنیا کی ٹاپ ہے جو ایس اے پی کی یوز کر رہی ہے. ایس اے پی پاکستان کے اندر آ کر وہ سافٹ ویئر لگاتا ہے اور ساتھ یہ بتاتا ہے کہ دیکھیں آپ کے کام کرنے کا یہ طریقہ درست نہیں ہے. اگر آپ نے اپنے بیسٹ ریزلٹس لینے ہیں جو کہ آپ ہی کی پیراہی کی آپ ہی کی انڈسٹری کی یہ ٹاپ کمپنی لے رہی ہے, تو انہوں نے اس سافٹ ویئر کو اس طریقے سے یوز کیا تھا. تو آپ اس سافٹ ویئر کو لگانے کے بعد اگر اپنے کام کرنے کے طریقے کو تبدیل کریں گے تو اس کے بعد یہ ریزلٹس آئیں گے. ہمارے یہاں لوگ ریزسٹ کرتے ہیں چینج کو. ہمارے یہاں لوگ ریزسٹ کرتے ہیں سافٹ ویئر کو. اس کی مختلف وجوہات ہیں. ایک بہت بڑی وجہ یہ آتی ہے کہ لوگوں کو یہ ڈر لگتا ہے کہ وہ ایکسپوز ہو جائیں گے. وہ ایک کام طریقہ 15 20 25 سال سے ایک طریقے سے چلتے چلے آ رہے ہیں. ان کو اپنے اندر یہ فیئر ہوتا ہے کہ شاید میں اس کام کو کسی اور طریقے سے کر سکتا ہوں یا میری جگہ کوئی اور آ جائے گا. ایبسلیوٹلی اس کی جگہ یا تو کوئی ایسا بندہ آ جائے گا جس کو سافٹ ویئر زیادہ اچھے طریقے سے آتا ہے, یا یہ بھی ان کو ڈر لگتا ہے کہ یہ سافٹ ویئر ان کی جگہ لے لے گا اور ان کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. ان فیئرس کے ساتھ جب ہم ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کی جرنی ایس اے پی کی شروع کرتے ہیں پاکستان کے اندر تو لوگ ریزسٹ کرتے ہیں. تو بھی آپ نے جو سیٹ کلچر کی بات کہی کہ اگر اس کو مین سپلائی چین کا بندہ یا ان کی مارکیٹنگ کا ہیڈ اگر جا کے یہ کہہ دیں کہ دیکھیں جی
اگر آپ یہ سافٹ ویئر لے کے آئیں گے تو پھر آپ کی پروڈکشن نہیں ہوگی, یا آپ تو وہی وہ ڈر جائے گا, ٹھنڈے ہو جائیں گے, وہ ڈر جائے گا. صحیح. ٹھیک ہے. اینڈ سڈنلی the digital transformation journey through SAP or any other similar company can only work out when the people on the top are ready to make that change management that is required with the team. ہمیں سب سے امپورٹنٹلی, اور یہ ایک آج کل دنیا کے ہر جگہ پر یہ لفظ یوز کیا جاتا ہے, لرن, ان لرن اینڈ لرن اگین. پرانے وقتوں میں اگر آپ یاد کریں تو کمپنیز کو ہیڈ وہ شخص کر رہے ہوتے تھے جن کے سفید بال ہوتے تھے, اور وہ انہی پوزیشنوں پر گزشتہ 15-20 سال سے کام کر رہے ہوتے, اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہوتی تھی کہ وہ اس کام کے سارے مسئلے اور ریپیٹیشن کو بہت اچھی طریقے سے سمجھتے تھے. صحیح. آج کے دور کے اندر آفٹر ایوری 3 ایئرس کوئی ایسی چیز, نئی ٹیکنالوجی آ جاتی ہے, کوئی نیا سافٹ ویئر آ جاتا ہے, کوئی ایسی نئی چینج آ جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ کو اس نئی چیز کو سیکھنا پڑتا ہے. اور اوور آل یہ ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن جرنی تب تک سکسیزفل نہیں ہوگی جب تک کہ ہم اپنے مائنڈ سیٹ کے اندر پرانی چیز, نئی چیز کو ہمیشہ سیکھنے کی اپنی ایک ایفرٹ اور جستجو کو کنٹینیو کریں. اس چیز کے لیے تیار رہیں کہ اس ٹیکنالوجی نے بہت تیزی سے چیزوں کو چینج کرنا ہے اور یہ چینج کرتی رہے گی. صحیح. اور ہم نے اب اس ایکو سسٹم کے اندر آ کر اس ٹیکنالوجی کے ساتھ چلنا ہے. جب میں نے اپنا کیریئر شروع کیا تھا تو میں یوزلی کمپیٹ کرتا تھا اپنے سے 2 سال سینئر سے یا اپنے سے 2 سال جونیئر سے. آج میں اپنے کیریئر میں 25 سال گزار چکا ہوں, اور آج میں کمپیٹ کرتا ہوں اپنے سے 10 سے 15 سال جونیئر سے. اچھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ کمپنیز آر ٹیکنالوجی. اچھا, ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے, ایکسپیرئنس بندہ وہ ہوتا ہے جس کے پاس کام کا ایکسپیرئنس ہوتا ہے. وہ ایکسپیرئنس جو ہے یوزلی اس کے دماغ میں سیو ہو رہا ہوتا ہے. بالکل. اس لیے وہ ایکسپیرئنس ہوتا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس بندے کے پاس یہ نالج ہے. جب سے ٹیکنالوجی آئی ہے وہ ایکسپیرئنس اب مشین میں قید ہونے لگ گیا. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, وہ کمپیوٹرز میں موجود ہے, وہ ڈیٹا بیس میں موجود ہے. اب ایک 10 سے 15 سال جونیئر بندہ بھی اس ایکسپیرئنس کو جو وہاں پہ قائم ہے, ایٹ لیسٹ 80% آف دیٹ ایفیشنسی جو آپ دے رہے ہیں اپنے ایکسپیرئنس کے ساتھ پرووائڈ کر سکتا ہے. وہ شخص شاید آپ سے 3 times لیس ایکسپینسو بھی ہو. اس میں اڈیپٹیبلٹی ٹو چینج شاید آپ سے زیادہ ہو, کیونکہ ایج اور وقت کے ساتھ آپ ریجڈ ہو جاتے ہیں. تو وین دا کمپنیز سی دس they would prefer to have that guy which is 10-15 years junior. ایون میں نے یہ دیکھا ہے جو بگ کمپنیز ہیں, دے آر لوکنگ فار دوز پیپل ہو آر ایکچولی پرابلم سالورز. تو وہ میں شاید اس میں وہ یہ کروں گا کہ انسٹیڈ آف ہیونگ ایکسپیرینس, بیکاز وہ ڈیٹا تو آپ نکال سکتے ہو نا وہاں سے, پرابلم سالور مائنڈ سیٹ جو ہے وہ آئی تھنک اس وقت سب سے زیادہ ویلیوبل ہے. کیری آن سر پلیز. اچھا, یہ بھی آپ نے بڑی انٹرسٹنگ ایک بات کی. ہم لوگ جب کیریئر ہم نے شروع کیا تھا تو ہم نے انجینئرنگ اس لیے شروع کی کہ ہمیں یہ لگا کہ سیمنز میں نوکری اس طرح ملے گی جب تک ہم الیکٹریکل انجینئر نہیں ہوں گے, اور سیمنز میں موقعیں ملتی بھی تب ایسے نہیں تھی جب تک ہم الیکٹریکل انجینئر نہیں ہوتے تھے, بیکاز دیر واز اے بینچ مارکنگ آف اے سرٹن مائل اسٹون ڈگری دیٹ میڈ اس ایلیجیبل ٹو انٹر دیٹ آرگنائزیشن. آج کل کے دور کے اندر ہاں ڈگری امپورٹنٹ ہے, دیٹ آلسو شوز آن دیٹ, مگر رائٹ ناؤ اسکل بہت امپورٹنٹ ہے. Today, the companies are looking for the people who have a definite skill to solve a certain problem or come up with the ideas that can give them the directions to work in multiple different directions. Degree آج ایک important milestone ضرور ہے, لیکن skill development has taken over. تو ہمارے لیے اس یوتھ کے لیے اور ہمارے لوگوں کے لیے بہت امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ وہ ایک اسکل ڈیولپمنٹ جس اسپیسیفک اسکل کے اندر وہ چلنا آگے چاہ رہے ہیں, چاہے وہ پروگرامنگ کے اندر موجود ہے, چاہے وہ گیمنگ کے اندر موجود ہے, چاہے وہ ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کی چینج مینجمنٹ کے اندر موجود ہے, دے اسٹارٹ ڈیولپنگ دیٹ اسکل. اچھا, یہ جو اسکل ہے نا, اس نے بھی ہر 2 یا 3 سال کے بعد اپڈیٹ یا اپ گریڈ ہونا ہے. ایک ہی اسکل کے ساتھ آپ اپنے آپ کو کنٹینیو کر سکتے, آپ کو کنٹینیو سیکھنا ہے. اگر آپ کو اس کٹ تھروٹ انوائرمنٹ اور کمپٹیشن میں آج مقابلہ کرنا ہے, آپ کو پہلے اپنے اندر یہ چینج لانی ہے کہ آپ نے ہر وقت نئی چیز کو سیکھنے کی ایک طلب ہونی چاہیے, ایک جستجو ہونی چاہیے, اور آپ کے اندر ایک ایفرٹ ہونا چاہیے. اور اٹ از ریگارڈلیس آف دا ایج بریکٹ دیٹ وی آر ان, وی نیڈ ٹو بی ریڈی ٹو لرن فرام دا. میں بہت سے مینٹرشپ کے پروگرامز میں جاتا ہوں. ہاں, میں یہ بھی جاننا چاہوں گا, آپ کا یوتھ کے ساتھ اب ذرا انٹریکشن بھی رہتی ہے. اب ہم بہت سے اسٹارٹ اپس میں جاتے ہیں, بہت سی جگہوں پہ مینٹرشپ کرنے کے لیے جاتے ہیں, اور زیادہ تر وہ مینٹرشپ کے لیے مجھے بلایا یا کبھی بھی میرے جیسے لوگوں کو بلایا جاتا ہے تاکہ وہ اپنے ایکسپیرینس کے ساتھ لوگوں اور بچوں کو بتا سکیں یار کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے, کن چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے, کن چیزوں کے ساتھ آگے کرنا چاہیے. ہم وہ اپنا نالج اور ایکسپیرینس لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. لیکن ایک بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ میں جب ان ینگ جوانوں کے پاس اتنے آتا ہوں نا, تو ایکچولی
میرا اپنا یہ خیال ہے کہ میں ان سے زیادہ سیکھ کے آتا ہوں بجائے اس کے کہ وہ مجھ سے سیکھ رہے ہوں. اور میں ان کے ساتھ کیا سیکھ کے آ رہا ہوں, میں ان کے ساتھ ایک ایفرٹ, ایک لگن, ایک کنٹینیوس کوشش, جستجو, اور میں ان کے ساتھ سیکھ کے آ رہا ہوں ایک پیشن ٹو اچیو سم تھنگ نیو, اے نیو ٹارگیٹ. دا ورلڈ از چینجنگ سو فاسٹ. آپ کے پاس پہلے دور میں یو وانٹیڈ ٹو ہیو اے پرماننٹ جاب. ٹوڈے ایوری بڈی وانٹس ٹو ہیو اے فری لانس جاب. They don't want to be connected with one brand name. They want to do small projects. They want to do multiple projects at the same time. They want to know and learn the skills that the different companies require and learn them so that they can grow in different dimensions. They don't want to limit themselves to a certain industry or a certain product or a certain company. They want to make their brand much more visible with all what they can get and learn from the ecosystem. This is a different world today. اینڈ وی نیڈ ٹو بی گیٹنگ ریڈی فار دس ورلڈ. اور جب تک ہم اس کے اینڈ رزلٹ تک اور اپنی قوم کو اس کے لیے تیار نہیں کریں گے. ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے, اپرچونیٹیز جو ہے نا, پہلے دور کے اندر وہ فزیکل باؤنڈریز کے ساتھ ریسٹرکٹ کر لیا تھی. پہلے ہم ایک شہر کے اندر جاب کرتے تھے, پھر ہم ایک شہر سے دوسرے شہر میں جاتے تھے, پھر ہم ایک ملک کے اندر جاب کرتے تھے. ملک سے باہر جانے کے لیے ہمیں ویزا چاہیے ہوتا تھا, ہمیں بہت سے پروسیس کرنے ہوتے تھے اور ہماری اپرچونیٹیز لمٹ ہوتی چلی جاتی تھی. آج ان دا دور, یہ جو ٹیکنالوجی کا دور ہے, اس کے اندر اسکائی از دا لمٹ. دیر آر نو باؤنڈریز دیٹ ایگزسٹ. فرینکلی اسپیکنگ, دیر از نو فزیکل باؤنڈری. آپ یہاں بیٹھ کر امریکہ میں بیٹھی ہوئی کمپنی کا کام بھی کر سکتے ہیں, چھوٹے چھوٹے گاؤں میں بیٹھے آپ ہر کام ہر جگہ سے جا. دا اپرچونیٹی از ناٹ لمیٹڈ ٹو دا ایریا اینی مور. دا ہول ورلڈ از دا اپرچونیٹی ود دس ٹیکنالوجی دیٹ از پرووائڈنگ, اینڈ دیٹ از این اپرچونیٹی فار اس, اینڈ وی نیڈ ٹو گریب دس اپرچونیٹی. پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے. صحیح. اور ہمیں اس یوتھ کو, ہماری سب سے بڑی اسٹرینتھ is the youth that we carry. With a population of around 250 billion people that we are talking about, the percentage of youth that we have, that in this one, that's the asset that we carry. اور اگر ہم نے اس یوتھ کی صحیح اسکل ڈیولپمنٹ نہ کی تو ٹرسٹ می وی ول مس دا اپرچونیٹی دیٹ وی ہیو ٹوڈے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. نہیں, ایکسلنٹ. سو اگین ویری انٹرسٹنگ آپ کی, کیونکہ ایک کارپوریٹ جرنی بھی تھا اور پھر ساتھ ساتھ میں آپ ابھی بھی ہے. سو اس میں ساتھ ساتھ آپ کی یوتھ انٹریکشن بھی رہ رہی ہے. تو ابھی آپ کے اپنے کیا وہ پلانز ہیں جہاں پہ آپ یہ پینیٹریشن دیکھ رہے ہیں, ود نیو ایکسپیرینسز کے. ظاہر ہے بچے کمنگ اپ ود نیو آئیڈیاز, اور ان کا کیونکہ مائنڈ سیٹ ڈفرینٹ ہے. تو وہ کیا چیز ہے بیسکلی جو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے امپیکٹ کو بلڈ کر سکتا ہے, اور دے کین ایکسپلور دا فردر ہورائزونس کے دے کین ورک. دوسرا یہ کہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جیسے ایس اے پی جیسی بہت ساری آرگنائزیشن ہے, دے آر لیڈنگ دا انڈسٹریز. تو از دیر اینی مارجن کہ ہم کوئی نئے اس طرح کے پلیئرز بھی آئیں مارکیٹ میں, مے بی ہم پاکستان کے پوٹینشیل کو اس لیے کہیں کہ دیر از اے گیپ, وہ ایک مڈ ٹیئر چیزیں بھی آنی چاہیے. آئی ایم شیور ہوں گی بھی کہ ڈفرینٹ ای آر پیز بھی اس پہ کام کر رہی ہیں. تو کیا ہمارے پاس اس طرح کے گیپ ہیں جہاں پہ وی کین ہیلپ دیم کہ جی ہاں ٹھیک ہے, اور ہم ان کو گلوبل بھی لے جا سکیں؟ جی, سب سے پہلے جو آپ کا سوال کا پہلا پارٹ تھا, جو بہت بڑا ایریا وقت کے ساتھ ڈیولپ ہو رہا ہے وہ ہے ڈیٹا سائنس کا. صحیح. اب ہمارے پاس بہت زیادہ ڈیٹا ہے. ہر فورم, ہر پلیٹ فارم, ہمارے موبائل فون کے اندر سے لے کر کمپنی کے ڈیٹا بیس تک, وی ہیو اے لاٹ آف ڈیٹا. ناؤ وی نیڈ ٹو یوز دس ڈیٹا ٹو گیٹ اے ریزلٹ آف دیٹ. اچھا, ایک بڑے سی ای او کو یا ایک سیٹ کو فیصلے کرنے ہوتے ہیں. دے نیڈ ٹو میک بزنس ڈیسیژنس, اینڈ دے کین اونلی میک دا بزنس ڈیسیژنس if they have the right data at the right time in front of them. اچھا, ان میں سے کوئی ایک چیز بھی غلط ہو جائے, اگر وہ ڈیٹا رائٹ نہ ہو اور اگر وہ ڈیٹا درست ہو لیکن وہ رائٹ ٹائم پہ نہ پرووائڈ کیا جائے تو ڈیسیژن غلط ہو جاتا ہے. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے دا پرسن آن دا ٹاپ is dependent on that data to make the right decision for its country, for its company, for its people, to get the best results. Either they are best financial results or they are for the people to get that results. ہم سب بہت زیادہ ڈیٹا کے اوپر ڈپینڈ کرتے ہیں. پرانے وقتوں میں وہ ڈیٹا فائلز کی صورت میں ہوتا تھا, آج وہ ڈیٹا کمپیوٹرز کے اندر اسٹورڈ ہے. سب سے امپورٹنٹ تھنگ ڈیٹا سائنس ہے. ہمیں اس ڈیٹا کی بنیاد پر اب گائیڈ کرنا ہے واٹ از دا بیسٹ ٹرینڈس. یہ جو اے آئی اینالیٹکس ہم جو آج بات کر رہے ہیں, these analytics are going to tell us that which are the direction that the world is based on the experience data, which is the historical data, where we are going, what were the results of the actions that we did, اور کس ڈائریکشن میں ہمیں جانا چاہیے.
दैट्स द की जिसके ऊपर मैं कहूँगा आज के यूथ को अगर काम करना शुरू करें तो अगले 10 साल के अंदर डेटा साइंटिस्ट विल बी वन ऑफ द की फील्ड्स दैट विल बी रिक्वायर्ड इन पाकिस्तान टू गेट द बेस्ट रिजल्ट्स आउट ऑफ द कंपनीज एंड इट इज रिगार्डलेस द इंडस्ट्री दैट वी टॉक अबाउट. आपका दूसरा सवाल था पाकिस्तान के अंदर ऑप्शंस के बारे में इन टर्म्स ऑफ कि क्या यहाँ पर गैप्स मौजूद हैं. अच्छा, बहुत सी इंडस्ट्रीज इस टेक्नोलॉजी ने किल कर दी हैं और बहुत सी नई टेक्नोलॉजीज खोल दी हैं. सही. 2007 में जब पहला स्मार्टफोन जब मार्केट के अंदर आया था उस टाइम करीम, उबर, एयरबीएनबी एग्जिस्ट भी नहीं करते थे. लोग एक्सपेक्ट भी नहीं करते थे कि एक ड्राइवर ऐप इस्तेमाल करेगा. हाँ, गुज़श्ता 15 से 17 सालों के अंदर वो इंडस्ट्रीज और वो कंपनीज दुनिया की टॉप लीडिंग कंपनीज बन गई है जो आज से 15-17 साल पहले एग्जिस्ट भी नहीं करती. सही. द वर्ल्ड इज चेंजिंग एंड चेंजिंग सो फास्ट. एक दूसरी चीज़ ये होती है कि आज बिजनेस के अंदर हम रिस्क को इवेल्युएट करते हैं एंड यूजुअली हम रिस्क को वो इवेल्युएट करते हैं जो चीज़ें हमारे सामने होती हैं. हमारा कंपटीशन होता है, हम ये देखते हैं कि यार ये चीज़ें हमने इस तरीके से की हैं, ये चीज़ इसका रिस्क आ सकता है, कंप्लायंस का रिस्क आ सकता है, फाइनेंशियल रिस्क आ सकता है. टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा रिस्क साथ लेके आ रही है. यू डोंट नो व्हाट कैन हिट यू फ्रॉम आउटसाइड एंड व्हाटएवर यू हैव प्लान्ड कैन कंप्लीटली बी ruined बिकॉज द टेक्नोलॉजी केम इन. मैं अक्सर एग्जांपल दिया करता हूँ, जब हम बच्चे थे तो हम VCR की फिल्म देखा करते थे और मोहल्ले के अंदर VCR को रेंट करने की 8 दुकानें होती थी. सबको लीड्स देते थे. ठीक है, वो चलती थी. 5 years डाउन द रोड वो 8 दुकानें 5 दुकानों में तब्दील हो गई और सिर्फ CD एंड DVD बेचने लग गए. अगले 2 साल बाद वो 5 दुकानें 2 दुकानों में चेंज हो गई और वो सिर्फ DVD बेचने लग गए. और मजीद 3 साल बाद सब कुछ OTT पे आ गया और वो दुकानें बंद हो गई. ऐसे ही है. In the period of 10 years, the whole ecosystem Netflix of the dot that we are talking about completely blown away by the technology. एक छोटी सी एग्जाम्पल है हमारे रोजमर्रा जिंदगी के अंदर से, लेकिन इस तरह की हर एग्जाम्पल हर इंडस्ट्री के अंदर एग्जिस्ट कर रही है इस मौके के ऊपर. एंड वी नीड टू गेट रेडी टू मैनेज व्हाट द टेक्नोलॉजी इज ब्रिंगिंग इन आवर लाइव्स एंड द चेंज दैट इट इज ब्रिंगिंग इन आवर लाइव्स. इट्स पॉजिटिव, इट्स गुड, it can guide us, but it is also dangerous. It's very dangerous for our culture. It's very dangerous for the countries that are based on religion that we are. It's very dangerous for our youth, how to best utilize it in the best possible way. And it's very important to see how we can manage the speed of the technology. एक बहुत बड़ी बहस दुनिया में ये भी मौजूद है कि क्या हमें इस तेज़ी से टेक्नोलॉजी की ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है. आर वी नॉट गोइंग सो फास्ट कि वी आर कंप्लीटली ब्लोइंग अवे आवर रिलीजियस कल्चरल बाउंड्रीज इन सच अ फास्ट पेस एंड वी डोंट नो व्हाट विल बी द इम्पैक्ट्स ऑफ दिस. आप हेल्थ के ऊपर देखना शुरू करें, आज छोटे छोटे बच्चों को एनके लगी हुई है बिकॉज उनकी जिंदगी का स्टार्ट पहले मन से उस मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन से होता है. ठीक है, देयर इज़ एन इम्पैक्ट. आप आज के 18-20 साल के बच्चों को देखें, यू विल फाइंड दैट देयर पोस्चर्स आर डिफरेंट. दे आर इनटू द नेक पेन्स और दे आर इनटू द बैक पेन्स. अर्ली शुगर होना शुरू हो गई है because they have started they are all the time in a certain posture with these devices that we talk about. We don't know where this is leading to, but it's very important for us to understand the impacts and start taking the actions now. हम अपनी बेसिक जिम्मेदारियों को हमें नहीं भूलना चाहिए. माँ की जिम्मेदारी जो है वो एक बच्चे की बहुत अच्छी परवरिश है. अगर वो मोबाइल फ़ोन की पड़ी हुई ऐप के थ्रू होने लग जाएगी तो उसका रिजल्ट्स भी वक्त के साथ उसी तरह आना शुरू होगा. बाप की जिम्मेदारी अपने बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से ज़िंदगी के सख्त चीज़ों के बारे में पैराहे में बताना ही मौजूद है. अगर वो बच्चे सिर्फ सोशल मीडिया के एक्सपीरियंस के ज़रिए ही वो फैसले लेने लग जाएंगे वो इन्फ्लुएंस करता है ना, तो वो इन्फ्लुएंस और वो सिर्फ कल्चर और रिलीजन से बाहर उनका वो फैसले होंगे. सो इन सब के अंदर हमारी जिम्मेदारी एज एन इंडिविजुअल, एज अ ह्यूमन, एज अ person from the society who has done the experience बहुत बढ़ गई है. Yes, we are the people from the technology, but the responsibility that technology puts back on us is huge. It's not about giving that technology to every person at home. It's about how they can best utilize in the religion and the culture they are living in so that the values of the society can also remain in the same way. It's a responsibility. इसमें आप वो भी ऐड कीजिएगा जो थोड़ी देर पहले हम डिसिप्लिन के बारे में बात करते, बिकॉज हमारे टाइम का डिसिप्लिन डिफरेंट था और अब जो है. अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग. आई बिलीव दैट डिसिप्लिन इज द की फॉर द सक्सेस फॉर योर इंडिविजुअल, फॉर अ कॉर्पोरेट एंड एवरीथिंग. That discipline also always told me to be very well dressed while going to the office, wear the coat and the suit that we are talking about, be on time in the office. I have a 20-year-old son and he's
one of the youths that we talk about. He did his school from here. Now he is doing his and my daughter is also doing now in the university as well. They both are, one of them is in Cornell, one of them is in UVA, and they're doing all their study. So I have 3 young kids in my home which are based and which are growing on this new wave of the youth and technology. تو جب ڈسپلن کی بات آتی ہے تو آئی واز گوئنگ ٹو دا آفس ان اے ویری کوٹ پینٹ اینڈ ٹائی اینڈ مائی سن نیکسٹ ٹو می اینڈ ہی واز ویئرنگ اے شارٹ اینڈ اے ینگ اینڈ اے ٹی شرٹ اینڈ ویئرنگ اے بیگ آن دس ون. وی بوتھ ور لیونگ ہوم ایٹ دا سیم ٹائم. تو میں نے کہا کدھر جا رہے ہو بیٹا؟ اینڈ ہی سیڈ آئی ایم گوئنگ ٹو آفس. I said, you can't go to office in shorts. It's not. I said, who said this? And why? Why I can't? Why I will be judged on what I am wearing than actually the output of the work that I'm going to go into the office? Interesting. Why your generation thinks that only being in a suit, pant and tie guarantees you the best output? Kya baat? What the actual output is not on the table. Sahi. Why you will judge me on my appearance than actually about my work? Don't do that. Sahi. That's the generation that we are dealing with. One of the other examples that was with the kid was, so usne mujhe bade maze se kaha کہ یار یہ مجھے آپ کی جنریشن کا ایک چیز بتائیں, آپ کے لیے بڑا پراؤڈ مومنٹ ہوتا ہے کہ آپ کو پہاڑے آتے ہیں. ہاں ہمارا تو ہاں صحیح کہہ رہے ہیں, آپ کو سارے پہاڑے آتے ہیں. کہتے ہیں آپ لوگ اتنے خوش ہوتے ہیں اور they proudly tell us کہ یار میں یہ کیلکولیشن مائنڈ میں کر سکتا ہوں. I said, you know, I have a small machine like calculator with me and I can do the same calculation on the calculator and not in my head. لیکن میں اس ٹائم کو اپنے دماغ کو کچھ ایسی چیز کے لیے یوٹیلائز کر سکتا ہوں جو مجھے کچھ سیکھنے میں زیادہ اہمیت کرے, جو کہ مجھے مشین کر کے دے رہی ہے. صحیح. سو we are a smart generation and we would like to utilize our mind on the things that machine can't do so that we can give a certain output to the system. Sahi. That's the generation that we are dealing with. Discipline کی definition across generations بدل گئی ہے. صحیح. ہماری ڈسپلن کی ڈیفینیشن اور ان کی ڈسپلن کی ڈیفینیشن دونوں مختلف ہیں. ڈفرینٹ ہے. اینڈ ویری امپورٹنٹلی یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس چیز کو سمجھنا کہ دونوں جو جنریشنز ہیں وہ درست ہیں, وہ اپنی جگہ پر رائٹ ہیں. ہمیں دونوں جنریشنز کو رسپیکٹ دینی چاہیے, ہمیں ان کے آئیڈیاز اور ان کی آئیڈیالوجی کو رسپیکٹ دینا چاہیے, اور ہمیں یہ بھی اس چینج کو ایکسیپٹ بھی کرنا چاہیے کہ دیٹ واٹ دا نیو جنریشن از ٹاکنگ اباؤٹ ڈسپلن اینڈ اچیونگ ریزلٹس, it also has a value around that one. بالکل صحیح ہے سر, تھینک یو سو مچ. اب لاسٹ میں ہمارا ایک چھوٹا سا راؤنڈ ہوتا ہے جس میں ہم ایک ریپڈ فائر ٹائپ کا ہم کرتے ہیں, جس میں ہم ڈفرینٹ کوشچنس پوچھتے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کا فیوریٹ ڈے کون سا ہے, از اٹ ویکینڈ یا ورکنگ ڈیز؟ I will say weekend because میں ویکینڈ پہ بھی کافی حد تک ورک ہی کر رہا ہوتا ہوں, so that gives me a certain bit of liberty. آپ نے ایک بار مجھے بتایا تھا آپ کا بڑا ٹریول ہوتا رہتا ہے کراچی اینڈ اسلام آباد. اوکے, تو آپ بڑا ہیکٹک, بڑا ریگولر ٹریول ہے, and that also gives me a chance to know about the different businesses, cultures, people across the country as well. So I love the weekends. اوکے, ایکسلنٹ. اور کیا آپ کی ویکینڈس پہ آپ کی کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں زیادہ تر, کیا کرتے ہیں؟ I go out for a walk. I usually have an eating out over there. Okay. And I also try to spend time with the family over there, along with some of the important disciplinary works to be done at home. So it's a combination of the whole day. And I usually try to meet some of my friends as well over the weekend as well. Excellent. یہ کوشچن تو خیر ہم نے ویسے کر لیا تھا, بٹ مجھے پتہ ہے آپ ارلی رائزر ہیں, بیکاز ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے ہی بات کر رہے تھے. تو دس از واٹ آئی نو, یو آر این ارلی رائزر, تو ماشاء اللہ دس از گڈ. فیوریٹ مووی آپ کی کوئی؟ In the Pursuit of Happiness, Will Smith. Will Smith, اچھی مووی. The way that father took care of his son and from where it started gave me such a goosebumps and motivated me that everything is possible in life if you are continuously persistent about the things. Excellent. بہترین. اور میوزک کس طرح کا پسند کرتے ہیں؟ نصرت فتح علی خان جی. کیا بات. What a passion. I mean, once you put that over there, اگر آپ کا برا دن بھی گزر رہا ہے تو وہ بھی آپ کو کامنس میں تبدیل کر دیتا ہے. کیا بات ہے, انرجی ہے ان کی. فیوریٹ ایکٹر؟ Depends like which dinner that we are talking about. Big fan of Rekha. Very clear. And if you ask me today, to the youth of this one,
I think Kiara Advani is doing a great work. And along, if you come to the Pakistani actors, big fan of Pakistan dramas. Big fan of Pakistan dramas. ابھی کے یا وہ جو ایک ٹائم تھا اشفاق احمد کے؟ Starting from the stories of the Waris, اگر ہم ہسٹری میں چلے جائیں. And today I was following the Green Channel کے drama. I was seeing the Kabli Pulao last night as well. اچھا، وہ میں نے نہیں explore کیا. And that was also one of the good ones that I saw. So great fan of Pakistani dramas. Excellent. کس طرح کا فوڈ آپ پسند کرتے ہیں کھانا؟ پیور دیسی جی. اچھا، کڑھائیاں اور تھک کے. اچھا، لوری ہوں جی، تو لوری کو تو آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں. اچھا، وہ ایک میں تو خیر جب کراچی میں تھا تو ہم لوگ تو یہی تھے نا کہ کراچی کا کھانا بڑا بہترین ہوتا ہے، اور لاہور جاتے بھی تھے تو بہت زیادہ کبھی ڈائن آؤٹ نہیں کیا. بٹ ابھی سنس آئی موو ٹو اسلام آباد، کیا کھانے لاہور کے، واہ مزہ آ جاتا ہے. میں آپ کو بتاؤں، بوتھ لاہور اینڈ کراچی دے ہیو اے اسپیشل ٹیسٹ اینڈ سرٹن ڈشز کا اسپیشل ٹیسٹ ہے. تو بڑے پکے دیسی ہیں جی ہم کھانے میں. کیا بات ہے، زبردست. اور ملٹی ٹاسکنگ کو ملٹی ٹاسکنگ از دا کی. ملٹی ٹاسکنگ از دا کی. اف یو نیڈ ٹو بی ایفیشینٹ اراؤنڈ، بٹ فرسٹ آف آل ہر بندے کو اپنی کیپیسٹی اور کیپیبلٹی کا پتہ ہونا چاہیے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. بعض اوقات ہم نا کسی مینٹر کو دیکھ کر اس کی طرح بننا شروع کر دیتے ہیں، لیکن ہماری کچھ لمیٹیشنز ہوتی ہیں. دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از وی شوڈ نو وٹ آور لمیٹیشنز آر. ہم اپنی لمیٹیشنز کو ختم نہیں کر سکتے. یہ میں بڑا کلیئر الفاظ، لوگ سمجھتے ہیں کہ جی ہم کوئی ٹریننگز لے کر لوگوں سے بات کر کے، یہ ہمارے اندر ایک فطری عمل ہے. صحیح، ٹھیک ہے، وہ لمیٹیشن موجود ہے. ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے ان لمیٹیشنز کو جاننا اور ان جاننے کے بعد اپنی زندگی کے فیصلوں کرنا. صحیح، ٹھیک ہے. سو یہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے. سر سکسیس کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں؟ سکسیس از وٹ کمز فرام یور ہارٹ. آپ کا دل مطمئن ہو اور آپ کا دل آپ کو کہے کہ یار آپ نے وہ اچیو کر لیا جو آج آپ نے اپنے بچپن میں سوچا تھا، اپنے مڈل کیریئر میں یا لائف میں سوچا تھا. اور اٹس ناٹ اباؤٹ دا کیریئر اٹ سیلف. اگر کسی بندے کی ایک خوبصورت شکریہ، ایک کسی کی خوبصورت اسمائل آپ کی، اور کسی کی آنکھوں کا ایک خوبصورت انداز آپ کو یہ بتا دیتا ہے کہ یار یو ہیو اچیوڈ وٹ یو وانٹیڈ ٹو اچیو ان لائف، اینڈ دیٹس وٹ آئی کال اے سکسیس. یہ ڈیزگنیشنز، یہ نام، یہ گاڑی، یہ گھر، یہ آپ کی سکسیس کو ڈیفائن نہیں کرتے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ کا. ویسے کیونکہ آپ مقرر بھی رہے ہیں اور پھر تھوڑا سا آپ کا اردو ادب کے ساتھ بھی ہوگا، شاعری سے کچھ لگاؤ ہے؟ شاعری بہت شوق سے. پروین شاکر، اچھا، آئی تھنک کہ بہت جلدی چلیں گی. اگر وہ ہوتی تو شاید جس خوبصورت انداز سے پروین شاکر خوبصورت بات کو اتنی سادگی سے بیان کرتی تھیں، آئی تھنک. اچھا، کوئی ایک فیوریٹ شعر اگر آپ سنانا چاہیں؟ میں پروین شاکر کو تو نہیں، لیکن ایک نظم مجھے بہت پسند ہے. اچھا، دیٹ واز اباؤٹ حقیقت سے فرار اچھا نہیں ہوتا، حصار ذات سے باہر نکل کر ذرا سوچو، جو ہونا ہے وہ ہونا ہے. کیا بات. تو پھر یوں سوچتے رہنے سے کیا حاصل. چلو چلو اپنے جذبوں کو زباں دے دیں. چلو چلو اپنے تخیل کو خیال دے دیں. چلو اپنے سچ کو حقیقت کا خواب دے دیں، کیونکہ حقیقت سے فرار اچھا نہیں ہوتا. کیا بات ہے، ماشاء اللہ جی، زبردست. سر تھینک یو سو مچ فار کمنگ. آج مزہ آیا اس ثاقب کو جان کے، بہت اچھا لگا. ورنہ تو ہمیشہ ہم کارپوریٹ میٹنگس پہ یا کانفرنس پہ ملتے ہیں. بہت شکریہ آج آپ آئے اور بڑا مزہ آیا آپ سے بات کر کے. بہت بہت شکریہ. اٹ واز اے پلیئر جی. تھینک یو سو مچ جی. جی بہت بہت شکریہ. آج مجھے ذاتی طور پہ بھی بہت مزہ آیا اور ہم نے بڑے ہر طرح کی ڈائیورسیفائڈ ڈسکشن کی. اور یہ والا جو میں کہوں گا جو رخ ہے کسی بھی شخصیت کا، وہ بڑا ضروری ہوتا ہے ہمیں جاننا. تو ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے اس طرح بات کر کے. کیپ واچنگ CXO پوڈ کاسٹ. ضرور اس کو آپ سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کریں. تھینک یو سو مچ.